वफाकी काबीना का लॉकडाउन में नरमी की तजवीज़ पर इत्तेफाक, हतमी फैसला कौमी राबता कमेटी करेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर गौर, रिलीफ पैकेजेस और अमल दरामद का जायजा। डंडा पकड़ कर सख्ती नहीं कर सकते, कारोबार खुले तो हिफाजती तदाबीर पर अमल करना होगा। वज़ीर इत्तलात की मीडिया ब्रीफिंग। नवाज शरीफ साहब वो भी अपने बड़े आराम से लंदन में अपने बहुत ही अरबों के मालियत के फ्लैट्स में रह रहे हैं। अवाम जो कि सख्ती में है इस वक्त, उनका इधर आना, जो शहबाज शरीफ आए थे यहाँ पे, तो वो इसलिए आए थे कि शायद वो बस एक कंप्यूटर के सामने बैठकर वो पूरे अवाम के साथ बजाय शाना बशाना खड़े होने के, वो कंप्यूटर से मॉनिटर, तो ये काम तो वो लंदन में भी कर सकते थे। शरीफ खानदान ने सारे काम अपनी भलाई के लिए किए। मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ को पाकिस्तान आना चाहिए। शहबाज शरीफ अवाम की खातिर आए लेकिन लैपटॉप के सामने ही रहते हैं। ऑपोजिशन कोरोना पर भी सियासत करना चाहती है। पीपल्स पार्टी ताउन नहीं कर सकती तो रोड़े भी ना अटकाए, शिबली फरार। मुझे डर ये है कि कहीं पीपल्स पार्टी जो कि पूरे मुल्क से सुकड़ कर एक सूबे में आ गई, अब कहीं वो सिर्फ लड़काना तक महदूद ना हो जाए। ऐसी बातें ना करें जिससे कि जो कौमी यकजहती है वो पारा पारा हो। पंजाब हुकूमत का 9 मई से लॉकडाउन में मजीद नरमी का फैसला। कम कोरोना केसेस वाले शहरों में कारोबार की इजाजत देने पर असूली इत्तेफाक। मुतल्लिका महकमों से हतमी प्लान तलब। मौशी सरगर्मियाँ SOPs के तहत बहाल होंगी। उस्मान बुज़दार। ट्रेन ऑपरेशन 10 मई से जुज़वी बहाल करने का फैसला। इंतजामिया को इंतजामात की हिदायत। बहाली से पहले वज़ीर आज़म से हतमी मंजूरी ली जाएगी। शेख रशीद 40 ट्रेनें चलाने के ख्वाहिशमंद। कौमी असम्बली का इजलास पीर से पहर 3 बजे होगा। सैयद फ़खर इमाम की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं की मीटिंग में फैसला। कोरोना के बाइस इजलास महदूद रखा जाएगा। विजिटर्स को इजाजत नहीं होगी। शामिम कुरैशी। कोरोना बेकाबू। मुल्क में अब तक 486 अमवात, 21,501 अफराद वायरस से मुतासिर। पंजाब में 8,103, सिंध में 7,882, खैबर पख्तूनख्वा में 3,288 और बलोचिस्तान में 1,321 मरीज। जाने बचाने वाले भी कोरोना का शिकार। पिम्स अस्पताल में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले समेत 18 अफराद में वायरस की तशखीस। MCH सील। डॉक्टर सरवत भी वायरस का शिकार। 3 दिन पहले एक साथी का टेस्ट पॉजिटिव आया। इंतजामिया की नाअहली की वजह से दूसरे लोग भी शिकार हुए। मुतासरा डॉक्टर का इल्जाम। मुझे 3 दिन से सिम्टम्स थे, फीवर था, बॉडी एक्स थे और आज सुबह मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है। उससे पहले इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट की गई थी कि एक बच्चे का पॉजिटिव आया है, इस MCH को और इस जगह को सील किया जाए और उसका कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाए। बट एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली और एडमिनिस्ट्रेशन की पुअर कंसंट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ही पुअर मैनेजमेंट की वजह से ना उन्होंने इस डिपार्टमेंट को सील किया, ना इन्होंने कोई स्टेप। आटा चीनी स्कैंडल की तहकीकात करने वाला कमीशन भी कोरोना का शिकार। एक और मेंबर का टेस्ट पॉजिटिव, तादाद 2 हो गई। जिम्मेदारों का तयन करने के लिए हतमी रिपोर्ट में मजीद ताखीर का इम्कान। सड़कों पर रश, बाजारों में हुजूम। पंजाब और सिंध में जगह जगह पाबंदियों की खिलाफ वर्जी। कहीं छुप छुपा कर तो कहीं धड़ल्ले से कारोबार। लोगों की मनमानियां जारी। सिंध में कोरोना से मजीद 11 अमवात, तादाद 148 तक पहुंच गई। 82 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 13 वेंटिलेटर्स पर हैं। SOPs पर अमल करने से ही वबा से जान छुड़ा सकते हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह। सिंध में गले मिलकर ईद मुबारक देने पर पाबंदी का फैसला। बड़े इज्तिमात पर पाबंदी लगाने पर भी गौर। नमाज ईद के लिए SOPs जारी किए जाएंगे। नासिर शाह की तस्दीक।
کراچی کی سڑکوں پر سائیکل چلانے کی اجازت، SOPs پر عمل ضروری، سماجی فاصلہ بھی برقرار رکھنا ہوگا، ٹریفک سگنلز کی پابندی بھی لازمی قرار۔ سندھ کے اندر انسٹالڈ کیپیسٹی ٹیسٹ کرنے کی ڈیلی یومیہ 4800 ہے، 4800 ٹیسٹ ہم ڈیلی کر سکتے ہیں صوبہ سندھ کے اندر۔ سندھ حکومت کی کرونا پر پالیسی کو سب نے اپنایا، پذیرائی ملی تو مخالفین ناراض ہو گئے، ایئرپورٹس پر اسکریننگ ذمہ داری نہیں تھی پھر بھی ڈاکٹرز تعینات کیے، صوبے میں یومیہ 4800 ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت، عوام کے تحفظ کے لیے تمام تر اقدامات کر رہے ہیں، مرتضی وہاب کی پریس کانفرنس۔ رویہ اس ملک کے وزیر اعظم کا ہے، ہمیں تو اعلان کر دینا چاہیے کہ اس کے ساتھ ہم نہ بیٹھیں گے نہ کسی میٹنگ میں جائیں گے۔ اگر حکومت وقت چاہے اور وہ لیڈرشپ لے تو اپوزیشن کی جماعتیں ان کو اکٹھا کرنا ہمارے ذمہ۔ پیپلز پارٹی آج پھر APC کرنے کو تیار ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے 1 روپے کی گرانٹ نہیں دی صوبہ سندھ کو۔ پنجاب کو کیا دیا آپ نے؟ پنجاب کی حکومت کورونا آنے سے پہلے ہی پیتھیٹک بیٹھی تھی۔ APC میں حکومتی رویہ سب کے سامنے، اتفاق رائے پیدا کرنا حکومت کی ذمہ داری، سرکار کی نااہلی کا ذمہ دار اپوزیشن کو نہ ٹھہرایا جائے، قمر زمان قاہرہ کی پریس کانفرنس۔ بلوچستان حکومت نے لاک ڈاؤن میں 19 مئی تک توسیع کر دی، پابندیاں بڑھانے کا فیصلہ عوام کے تحفظ کے لیے کیا، کورونا کیسز میں اضافہ تشویشناک، مزید وینٹیلیٹرز کے لیے NDMA کو درخواست کر دی، ترجمان لیاقت شاہوانی۔ کورونا کے باعث ملکی برآمدات کو بڑا دھچکا، مارچ کی نسبت اپریل کا تجارتی خسارہ 41.88% بڑھ گیا، ادارہ شماریات کی رپورٹ۔ پنجاب حکومت لاک ڈاؤن کے باعث مالی مشکلات کا شکار، فنکاروں کی مدد کے لیے پیش وزیر اعلیٰ نے امدادی پیکج کی منظوری دے دی، مستحق فنکاروں کو 15 سے 20 ہزار روپے تک امداد ملے گی۔ پوری دنیا کورونا کی لپیٹ میں، میکسیکو میں آج بھی 117 ہلاکتیں، روس میں 95 اور بیلجیم میں 92 جانیں چلی گئیں، 24 گھنٹے کے دوران ایران میں 63 اموات۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھارت میں پھنسے شہریوں کی واپسی، 193 پاکستانی واہگہ بارڈر کے ذریعے وطن پہنچ گئے، واپس آنے والے تمام افراد کو 72 گھنٹے کے لیے قرنطینہ میں رکھا جائے گا۔ رمضان شوگر ملز ریفرنس، حمزہ شہباز پر 12 مئی کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ، لاہور کی احتساب عدالت کا آئندہ سماعت پر لیگی رہنما کو ہر صورت پیش کرنے کا حکم۔ MDPSO غیر قانونی تقرری کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ سے شاہد خاقان عباسی کی 27 مئی تک حفاظتی ضمانت منظور، کورونا سے اموات میں اضافہ، لاک ڈاؤن میں نرمی کیسے کی جا سکتی ہے، لیگی رہنما کی میڈیا ٹاک۔ سپریم کورٹ میں پشاور BRT پروجیکٹ کیس کی سماعت، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف حکم امتناع میں توسیع، خیبر پختونخوا حکومت کو نوٹس جاری، صوبائی حکومت عوام کے پیسے کی محافظ ہے، جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس۔ دن بھر گرمی کے بعد سمندری ہوائیں چل پڑی، کراچی میں پارہ 39 ڈگری سے واپس، 8 مئی تک ہیٹ ویو کا خدشہ، انتظامیہ شہریوں کو ممکنہ خطرات سے بچانے کے لیے ایکٹیو، اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ شانگلہ کی تحصیل مارتونگ میں شدید یالہ باری، ہر چیز برف تلے دب گئی، نظارہ کیمرے کی آنکھ میں قید۔ لائبیریا میں مٹی کا تودا گرنے سے 45 کارکن ہلاک، ملبے تلے دبنے والے غیر قانونی طور پر کام کر رہے تھے، لاشیں نکال لی گئیں۔ السلام علیکم، دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں زید ملک۔ میں ہوں جویریہ زید، ہیڈ لائنز آپ نے جانی، حاضر ہوں گے اس بریک کے بعد۔
سب سے پہلے ذکر وزیر اعظم عمران خان کا، جن کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ وفاقی کابینہ نے لاک ڈاؤن میں نرمی کی تجویز پر اتفاق کیا، جبکہ قومی رابطہ کمیٹی لاک ڈاؤن میں نرمی سے متعلق حتمی فیصلہ کرے گی۔ وزیر اعظم اور کابینہ نے 1 ماہ کی تنخواہ کرونا ریلیف فنڈ میں دینے کا اعلان کیا ہے۔ کابینہ نے نوٹوں پر وارنش کوٹنگ ختم کرنے کی تجویز مؤخر کر دی ہے۔ ملک میں کرونا کی صورتحال کے حوالے سے ریلیف پیکج کے بارے میں بھی وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی۔ پنجاب بھر میں مخصوص ایام اور مخصوص اوقات میں مارکیٹس کھلیں گی۔ 10 سے کم کورونا کیسز والے شہروں میں SOPs کے ساتھ مکمل کاروبار کی بحالی کا بھی امکان ہے۔ 9 مئی سے لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کی جائے گی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے وفاق کو دی جانے والی تجاویز کی منظوری دے دی گئی۔ حتمی فیصلہ قومی رابطہ کمیٹی کرے گی۔ لاک ڈاؤن میں کاروبار ٹھپ ہونے سے پریشان تاجروں اور کاروباری افراد کے لیے بڑی خبر۔ صوبے بھر میں مخصوص ایام اور مخصوص اوقات میں مارکیٹیں کھلیں گی۔ 10 سے کم کورونا کیسز والے شہروں میں SOPs کے ساتھ مکمل کاروبار کھولنے کی تجویز۔ پنجاب کے 12 شہروں میں اس وقت کورونا کیسز انتہائی کم ہیں۔ ذرائع کے مطابق مختلف زونز کی مختلف مارکیٹوں کو مخصوص دنوں میں کھولنے کی اجازت دی جائے گی۔ اوقات کار صبح 9 سے شام 5 بجے ہوں گے۔ مارکیٹ کے صدر اور تاجر تنظیمیں حکومتی شرائط اور SOPs پر عمل درآمد کی ذمہ دار ہوں گی۔ لیبر، صنعت، محکمہ داخلہ اور انتظامی اداروں کا مرتب کردہ پلان قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا، جہاں حتمی فیصلہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب حکومت کی جانب سے وفاق کو دی جانے والی تجاویز کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 9 مئی سے لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کی جائے گی۔ باقاعدہ اعلان 8 مئی کو متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق زیادہ کیسز والے علاقوں میں سخت لاک ڈاؤن کی پالیسی پر عمل جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ معاشی سرگرمیاں مرحلہ وار بحال ہوں گی، لیکن ابھی احتیاط کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری جانب حکومت نے 10 مئی سے جزوی ٹرین آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کے بعد آپریشن شروع کیا جائے گا۔ ریلوے حکام کا ایسا بتانا ہے۔ وزیر اعظم کی حتمی منظوری کے بعد 30 ٹرینیں چلائی جائیں گی، جبکہ خصوصی ٹرین آپریشن کی آن لائن بکنگ 9 مئی سے شروع ہوگی۔ مسافروں کے پاس اپنے ماسک، گلوز، سینیٹائزرز اور صابن ہونا لازم ہوگا۔ خبر شامل کریں گے اسلام آباد سے۔ پیمز اسپتال کا طبی عملہ بڑے پیمانے پر کورونا وبا کا شکار ہو چکا ہے۔ مزید 10 ڈاکٹرز بتائے جا رہے ہیں اور عملے کے 8 افراد جن میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ تمام کیسز زچہ بچہ سینٹر میں سامنے آئے۔ طبی عملے کے کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر زچہ بچہ سینٹر کو سیل کر دیا گیا۔ سندھ حکومت نے عید الفطر پر گلے ملنے پر پابندی کا فیصلہ کیا ہے۔ بڑے اجتماعات پر پابندی لگانے پر بھی غور کیا جائے گا۔ نماز عید کے لیے SOPs جاری کیے جائیں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ یہ کنفرم کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت نے کراچی کی سڑکوں پر سائیکل چلانے کی اجازت دے دی ہے۔ ملک میں کورونا کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ متاثرہ افراد کی تعداد 21,501 تک پہنچ گئی۔ کورونا سے اب تک 486 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ 5,782 مریض ایسے ہیں جو کہ صحت یاب ہو چکے ہیں۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.